السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے دوری اور دنیا سے بھی دوری نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہم نہ تو دین کی بنیادوں سے اور دینی عقائد سے واقف ہیں اور نہ ہی ہمارے ذہن میں اپنے بزرگوں کی تاریخ ہے، نہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو ذہن و دماغ میں بسائے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کبھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ خالی وقت میں، جیسا کہ آج کل یہ موقع ملا ہوا ہے، ہم اپنا کچھ وقت نکال کر اگر قرآن و حدیث نہ پڑھ سکیں، اگر دین کی بنیادی اور گہری باتوں کو نہ جان سکیں، تو کم سے کم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور پڑھیں، تاکہ کل اگر کوئی اس تاریخ پر اعتراض کرے، اس تاریخ پر انگلی اٹھائے، اس تاریخ کے اوپر کوئی کمنٹ کرے، کوئی کرٹیسائز کرے، تو بجائے یہ کہ کوئی عالم، کوئی انٹلیکچول، کوئی سمجھدار، کوئی دانشور، کوئی مفتی، کوئی بڑا محقق، کوئی بڑا مورخ اس کا جواب دے، اس سے پہلے کامن چیزوں کا جواب ہمارے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ سامنے والے کو صرف خاموش نہ کریں بلکہ سامنے والے کو مطمئن کر سکیں۔ جب میں آج کے ایپیسوڈ کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں بہت سارے عنوانات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں نے آج کے عنوان کا انتخاب اور سلیکشن اس لیے کیا کہ یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمارے ملک میں یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور بار بار اس ملک میں مسلمانوں کو حملہ آور کہا جاتا ہے اور ان کو باہر سے آیا ہوا اور باہر سے گھسپیٹ کرنے والا بتایا جاتا ہے۔ ہم اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اس وقت ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان، اکھنڈ بھارت جو تھا، اس اکھنڈ بھارت کے ایک پرانت سندھ پر، ایک صوبے سندھ پر حجاج ابن یوسف ثقفی کے بھتیجے محمد ابن قاسم نے حملہ کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حملہ کیوں کیا تھا؟ اسی سوال کو ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے طلباء اور طالبات سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پورے ایپیسوڈ کو توجہ سے سنیں، اور پھر اس کو صرف سنیں نہیں بلکہ اس کی اہم اور امپورٹنٹ باتوں کو نوٹ کریں، تاکہ یہ باتیں صرف سن کر ایک کان سے دوسرے کان میں نہ نکل جائیں بلکہ یہ باتیں یاد رہیں۔ ہمارا یہ جو ایپیسوڈ ہے، آج بات پوری نہیں ہو پائے گی، یہ بات ہم کل تک مکمل کر پائیں گے کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ حملہ کیوں ہوا تھا۔ شام، دمشق جو علاقہ ہے سیریا، جو بہت دنوں تک مسلمانوں کا پائے تخت یعنی دارالحکومت رہا ہے، کیپٹل رہا ہے، وہاں پر ایک خلیفہ آتا ہے جس کا نام ہے ولید ابن عبد الملک۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، میرے ذہن میں یہ نقشہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اسلامی تاریخ کو بھی دھیرے دھیرے کر کے، مسلمانوں کی تاریخ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بھی ایپیسوڈز کے اندر اسی طرح 20-20، 25-25 منٹ کے ایپیسوڈ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ سن کر ہی سیکھ سکیں۔ تو ولید ابن عبد الملک جب بادشاہ بنا ہے تو اس نے اپنے یہاں سے مشرق کا جو علاقہ تھا، ایسٹرن جو اس کے صوبے تھے،
ان کا ذمہ دار بنایا تھا حجاج ابن یوسف کو۔ حجاج ابن یوسف یہ بڑا زبردست اور بڑا متضاد قسم کی شخصیت کا مالک تھا۔ متضاد کا مطلب یہ ہے اس کے اندر الگ الگ طرح کی کوالٹیز تھیں۔ الگ طرح کی کوالٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جہاں تاریخ میں یہ ہم کو بہت بڑا ظالم نظر آتا ہے، اس کے ظلم سے مسلمان نہیں بچے ہیں، وہیں یہ ہم کو بڑا حکیم، بڑا زبردست سیاستداں اور بڑی اپنی فوج پر اور اپنے سپاہیوں پر نگاہ رکھنے والا نظر آتا ہے۔ جب وہ گورنر بنایا گیا عراق کا، ایران کے علاقے کا، تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے علاقے کے پاس والی حکومتوں سے اپنے رابطے اور اپنے کانٹیکٹس بنانا شروع کیے اور کانٹیکٹس کو بلڈ کرنا شروع کیا۔ جب اس کے کانٹیکٹ بلڈ ہو گئے تو آپس میں تجارت شروع ہو گئی۔ یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے، کتاب ہے مولانا اطہر مبارک پوری کی، قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی عرب و ہند کے تعلقات، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عرب تاجر یہ باقاعدہ آتے جاتے رہتے تھے اور ان کے سامان ادھر آتے تھے اور بھارت سے سامان ادھر جایا کرتے تھے۔ لیکن پرانے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سمندر کے جو راستے ہوتے تھے ان میں سمندری ڈاکو، بحری قزاق جنہیں کہا جاتا ہے، وہ رہا کرتے تھے اور وہ آنے جانے والے قافلوں پر، چاہے وہ تجارت کے قافلے ہوں، چاہے وہ لوگوں کے قافلے ہوں، چاہے وہ تجارت کے سامانوں سے لبریز جہاز ہوں یا پھر انسانوں سے بھرے ہوئے جہاز ہوں پانی کے، ان پر حملہ کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ لوٹ اور لوٹ کے ذریعے سے مال کمانا۔ ساحلی علاقوں میں جو سمندر کے کنارے والے علاقے تھے وہ سندھ پر اور سندھ کے اطراف میں جو بادشاہ تھے ان کی پکڑ سے باہر تھے، یعنی سندھ کے جو بادشاہ تھے ان کی ان پر نہیں چلتی تھی۔ اسی بیچ ایک واقعہ ہوا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سری لنکا کے راجا نے حجاج کے پاس، حجاج ابن یوسف کے پاس ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، پورا وفد بھیجا، جس میں بہت سارے سامان تھے۔ 8 جہاز تھے، اس میں تحفے تھے، اس میں گفٹ تھے، اس میں عرب سوداگر تھے یا ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے تھے، اس میں حج کرنے کے لیے جانے والی عورتیں تھیں، مرد تھے، یہ سارے لوگ ان پر سوار تھے۔ یہ پورا قافلہ جب روانہ ہوا تو راستے میں سندھ کی بندرگاہ دیبل، اس کا نام تھا دیبل، اس کے قریب سمندری ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور جہاز کا جتنا لدا ہوا سامان تھا وہ سب سامان لوٹ لیا اور جتنے مسافر تھے ان کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک لڑکی تھی، افسانوں میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک خط لکھا تھا حجاج ابن یوسف کے پاس اور وہ خط سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے خون سے لکھا گیا تھا، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے، اغثنی یا حجاج، اے حجاج ہماری مدد کرو۔ وہ اپنی سرشت اور فطرت اور اپنے نیچر کے اعتبار سے اگرچہ اچھا انسان نہیں تھا، لیکن عورت کی عزت اور عظمت کا اسلام پہلے دن سے ضامن رہا ہے۔ اگرچہ دنیا اس کے بارے میں کچھ بھی بولے، یہ اگرچہ بڑا لمبا موضوع ہے، اگر خدا نے عمر دی، موقع دیا، وقت دیا تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ 10 ایپیسوڈ تیار کریں گے کہ اسلام میں عورت کو کیا مقام ملا تھا اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا، پہلے کیا سلوک کیا گیا تھا، پچھلی تہذیبوں، ثقافت اور کلچرز نے عورت کا کیا استحصال کیا تھا، کیا شوشن کیا تھا، اور اسلام نے اس کو کیا دیا ہے۔ اس پر بہت ضروری ہے کہ بات ہونی چاہیے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہم انہی ایپیسوڈ میں کسی موقع پر اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے جب یہ بات حجاج تک پہنچی، اغثنی یا حجاج، حجاج میری مدد کرو، تو حجاج کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، میری بیٹی میں آ گیا، میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ اس نے یہ جملہ بولا۔
بیٹی بچاؤ اور بیٹی کو پڑھاؤ، یہ بات آپ نے ہمارے ملک میں چلنے والے سلوگنز میں سنی ہوگی، لیکن بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر 2 منٹ پر ایک ریپ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو چھیڑخانی کے واقعات ہوتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ، ہمارا ملک تو چھوڑیے، ان ملکوں میں جہاں آزادی کا نعرہ بڑی طاقت کے ساتھ دیا گیا تھا، عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اس کو ہم پھر کبھی کھولیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے سندھ کے بادشاہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ ہماری کچھ عورتوں کو اور حاجیوں کو قید کر لیا گیا ہے، آپ ان کو چھڑا دیں۔ تو سندھ کے راجہ نے کہا کہ سمندر کے ڈاکوؤں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا ہے، اس لیے میں اس میں بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو 2 وجہ جمع ہو گئی، نمبر 1 اس بیٹی کو بچانا، اس پورے قافلے کو بچانا، نمبر 2 سندھ کے بادشاہ کا ہاتھ کھڑے کر لینا، نمبر 3 تیسری وجہ جو سندھ پر حملہ کرنے کی محرک ثابت ہوئی، وہ تیسری وجہ یہ تھی کہ سندھ کے بادشاہ نے اپنے علاقے میں اسلامی حکومت کے باغیوں کو جگہ دے رکھی تھی، جو مکران سے بھاگ کر آئے تھے اور یہاں رک گئے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک جتھا بنا لیا تھا، اور وہ پورا کا پورا جتھا اور وہ پورا کا پورا ایک چھوٹی سی فوج تیار ہو گئی تھی جو سندھ کے بادشاہ کے سپورٹ میں رہا کرتی تھی۔ یہ 3 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حجاج ابن یوسف بہت کبیدہ خاطر تھا۔ بیٹی کو بچانا تھا، ڈاکوؤں کو سزا دینی تھی، راجہ کی بے بسی تھی، اور وہاں پر باغیوں کا جمع ہو جانا تھا۔ حجاج نے پہلی مہم اپنی روانہ کی جو ناکام ہو گئی، دوسری فوج روانہ کی وہ بھی ناکام ہو گئی، لیکن تیسری مہم میں اور تیسری فوجی الغار میں اس نے اپنے بھتیجے اور نوخیز بھتیجے 17-18 سال کی عمر والے محمد ابن قاسم کو بلایا اور اس کے سپرد فوج کی اور اس کو روانہ کیا۔ محمد ابن قاسم جب روانہ ہوا اور روانگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح اس کے مقدر میں رکھی تھی، تو اس نے اردبیل کو فتح کر لیا۔ یہ ایک شہر تھا اردبیل، اس کو فتح کر لیا۔ اب وہ دیبل کی طرف بڑھا جو وہاں کا بڑا مشہور شہر تھا اور غالباً پایہ تخت تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ایک برہمن سے ملاقات ہوئی، ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی۔ پنڈت جی نے بھوشواڑی کی اور یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں، نجوم کی کتابوں میں جس میں پریڈکشنز ہوتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جو حملہ ہوگا، اس حملے میں اسلام کی فتح ہوگی اور تمہاری یہاں پر جیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جیوتش صاحب آئے، انہوں نے آ کر پھر یہ گواہی دی کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب یہ لشکر آگے چل رہا تھا تو ایک اور صاحب نے آ کر کہا کہ اگر آپ ہمارے اہل و عیال کی جان اور مال بخش دیں تو ہم آپ کو وہ جو آپ کے مسلمان باغی ہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہ بتا دیں گے، اور ان کی بھی جگہ بتا دیں گے جہاں پر جہاز کے مسلمان قیدیوں کو قید کر رکھا گیا ہے۔ محمد ابن قاسم نے ان کو امان دی اور آنے والے سے کہا تم فکر مت کرو، تمہاری جان بخشی جائے گی، اور اسی آدمی کی مدد سے وہ قیدی محمد ابن قاسم نے حاصل کیے جن کی وجہ سے یہ حملہ ہوا تھا۔ ان قیدیوں کو جس آدمی نے اپنے پاس رکھا تھا، میں اس کو ایک درس کی طرح، ایک سبق کی طرح بتا رہا ہوں، میں کوئی جوشیلی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ ان قیدیوں کو جس آدمی نے اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی وہ بڑا سچا اور اچھا نیک آدمی تھا اور بڑا اچھا ادیب تھا۔ ادیب کا مطلب ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ لکھنے والا، اچھا بڑا پیارا لکھنے والا تھا۔
محمد ابن قاسم نے اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کو سزا دی جائے، کیونکہ اس نے مسلمان قیدیوں کو قید کر رکھا تھا، بچیوں کو قید کر رکھا تھا۔ لیکن اس ادیم نے کہا کہ جتنے قیدی ہیں، اس آدمی نے کہا جتنے بھی قیدی ہیں یہ خود بتائیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ خود میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ تمام قیدیوں نے یہ کہا اور بالاتفاق یہ کہا کہ اس آدمی نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے، اس آدمی نے ہمارا بڑا دھیان رکھا ہے، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم اس کے بڑے آبھاری ہیں۔ اور یہ آدمی ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ اسلامی لشکر آنے والا ہے، تم لوگ پریشان مت ہو، تم لوگ خوشخبری سن لو، انشاءاللہ تم لوگ یہاں سے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر محمد ابن قاسم نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ جب محمد ابن قاسم نے اس آدمی کو معاف کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد ابن قاسم بہت خوش ہوئے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے، یہاں ذرا بتائیں کون سی معاف کر دینے کا جذبہ تھا محمد ابن قاسم کے سینے میں، جس نے اس آدمی کے دل کے اندر اسلام کو اتار دیا تھا۔ محمد ابن قاسم بہت خوش ہوئے اور اس کو دیبل کا جو فتح کیا تھا، بڑا شہر تھا، اس پر اپنا نائب بنا دیا۔ نائب کا مطلب اپنے انڈر میں کام کرنے والا سب سے بڑا ذمہ دار، اور یہ پورا علاقہ اس کو دے دیا اور کہا یہاں پر سارے معاملات کی نگرانی تم کرو گے۔ یہاں پر ایک بات بہت سوچنے کی ہے، اور وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دور سے آنے والی اتنی بڑی جو ایک فوج تھی، اگرچہ اس کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس کو سندھ میں جو اجنبی علاقہ تھا فتح کا موقع کیسے ہاتھ آ گیا، بہت غور کرنے کی بات۔ جہاں ایک طرف اسلامی لشکروں کی اور ان کے جیالوں کی ایک زبردست پاورفل بہادری تھی، اور ایک طاقتور ان کا حملہ تھا، اور ایک زبردست ان کا دل و جگر تھا، اور ایک عالی ان کا ایک زبردست عالی قسم کا ان کا دماغ تھا، یہ سب اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر تاریخ کے اندر اتریں گے تو آپ کو یہ بات وہاں پتہ چلے گی کہ اس فتح میں دراصل ان بدھسٹوں کا بھی ہاتھ تھا جو اندر سے برہمنوں سے ناراض تھے، کیونکہ یہاں جس بادشاہ کی حکومت تھی راجہ داہر کی، وہ برہمن تھا، وہ پنڈت تھا، اور برہمنوں نے اور پنڈتوں نے یہاں اس بات کی کوشش کی تھی کہ بدھسٹوں کو دبا کر رکھا جائے۔ یہ آپس کے ان کے معاملات تھے، ہمیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں تھا اور کیا تھا، لیکن بہرحال تھا یہی کہ یہ پورا ایک نظام تھا جس نظام کے ذریعے سے وہ بدھسٹوں کو دبا کر رکھے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جو یہاں کے بدھسٹ تھے، جو مہاتما بدھ کے فالوور تھے، انہوں نے اندر خانے مسلمانوں کا سپورٹ کیا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب نیرون کے علاقے کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے محمد ابن قاسم کا زبردست استقبال کیا، اور اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا، اور اس کو اپنے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور اس کو صلح کی پوری جتنی پابندی کرنی چاہیے تھی وہ یہ کی۔ الغرض فتح کے ہر مرحلے میں بدھسٹوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر فتح ملی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری بات ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ حملہ کیوں تھا۔ میں پھر اس کو سمرائز کر دے رہا ہوں۔ اس حملے کی پہلی وجہ ڈاکوؤں کا حملہ تھا، جنہوں نے مسلمان حاجیوں کو، عورتوں اور بیواؤں کو گرفتار کر لیا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، کیا اگر آج کی مہذب دنیا میں کسی امریکہ کے ایک بھی آدمی کو دنیا کے کسی کونے میں تکلیف ہوتی ہے تو امریکہ تل ملا جاتا ہے، اس کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے ایکسٹرنل منسٹر حرکت میں آ جاتے ہیں، ان کے خون کھڑکنے لگتے ہیں، اور بڑی حکومتوں کو ہلا دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی حکومت جو اس وقت پاور میں تھی اور جو رول کر رہی تھی پوری دنیا کے بڑے حصے پر، کہ کیا یہ ان کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے حاجیوں کی حفاظت کریں؟
ہولی پلیگرمز کی حفاظت کریں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ جواب آپ دیں گے۔ نمبر 2، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ حملہ اس لیے تھا۔ نمبر 3، آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے ملک میں گھس کر حملہ کرنا غلط ہے۔ جواب یہ، جب وہاں کا بادشاہ راجہ داہر خود کہہ رہا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ سمندری ڈاکو میرے قبضے سے باہر ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یا کوئی حکومت اپنے ماننے والوں کی اور اپنے ہولی پلیگرمز کی حفاظت کے لیے وہاں پر اپنی فوج بھیجے۔ جب وہاں پر فوج بھیجی گئی تو پھر ان لوگوں نے مقابلہ کیا، جبکہ ان کو صلح کا پیغام دیا گیا تھا کہ تم صلح کرو، تم ہماری بات قبول کرو، تم ہماری بات مان لو۔ انہوں نے قبول نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ حملہ ہوا۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہاں سے اندر ملک کے اندرونی حالات میں اس حکومت نے، راجہ داہر کی حکومت نے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے باغیوں کو پناہ دینا یہ ظاہر سی بات ہے ایک پاورفل ملک کے لیے بڑا غصے کا سبب ہوتا ہے، اس کو کرودھت کر دیتا ہے، اس کو غصے میں لے آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا۔ اور اس حملے کی کامیابی جہاں حوصلہ مندی کا ثبوت تھا اور جہاں طاقت اور قوت اور بہادری اور شجاعت اور بصالت کی گویا کہ ایک زندہ مثال تھی، وہیں اسباب کی دنیا میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں، سندھ کے علاقے میں، ہمارے جو ذمہ دار تھے، برہمنز جو تھے، انہوں نے بدھسٹوں کے اوپر ظلم ڈھا رکھے تھے، جس کے نتیجے میں بدھسٹوں نے ہر جگہ مسلمانوں کی مدد کی اور یہ فتح بہت آسان ہو گئی۔ اب میں آخر میں ایک بات کہوں گا، یہ جو حجاج ابن یوسف تھا جس نے اپنی فوج بھیجی تھی اور اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو بھیجا تھا، میں اس کے بارے میں 2-3 باتیں بتاؤں گا، پھر بات پوری کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے چچ نامہ، اس کے حیدرآباد کے ایڈیشن میں جو 1908 میں غالباً یا اس کے بعد چھپا ہے، اس میں صفحہ نمبر 108 اور 109 پر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری سید صباح الدین عبد الرحمن کی کتاب ہے، پر یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ حجاج ابن یوسف کے جو محمد ابن قاسم کا چچا ہوتا تھا، اس نے جو کچھ محمد ابن قاسم کو خط لکھے ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ اپنے بھتیجے کو لکھتا ہے، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، دشمن کے ملک میں پہنچو تو کشادہ جگہ میں اترو، چوڑی جگہ میں اترو، ہاتھیوں کی فوج الگ الگ ٹکڑیاں بنا لو، جب وہ حملہ کریں تو ایک جگہ جم کر ان پر تیر برساؤ۔ یہ تو اس نے فوجی انسٹرکشن دیے ہیں۔ دینی اعتبار سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہو، دعائیں پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، توفیق الہی سے اللہ کی توفیق مانگتے رہو اور اللہ سے مدد اور نصرت اور فتح کے امیدوار رہو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ اور جب دشمن کا مقابلہ کرو تو خاموش رہو، اور اگر دشمن نعرے لگائیں اور گالیاں بکیں اور الٹی سیدھی باتیں کریں تو تم خاموش رہو، جب تک تمہارے بڑے تم کو حملہ کرنے کی اجازت نہ دیں اس وقت تک حملہ نہ کرو۔ یہ بھی فوجی ہدایات ہیں، یہ ذکر و اذکار کی تعلیم ہے۔ اس کے آگے وہ ملک کے رہنے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اس ملک کو فتح کر لو تو تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ کان کھول کر وہ ہمارے بھائی اور بہن، وہ ہمارے ذمہ دار، وہ ہمارے سمجھدار لوگ سنیں، اور بھکت تو اس بات کو نہیں سن سکتے ہیں، نہ ان کو بیچاروں کو نالج ہوتی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ اس بات کو سنیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے علاقے پر تمہاری حکومت یقینی ہو جائے اور قلعے محفوظ ہو جائیں تو پھر جو کچھ بچے اپنی رعایا پر، پبلک پر خرچ کرو، ان کی فلاح و بہبود میں، ان کی ویلفیئر میں، سوشل ویلفیئر کے اندر جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، اس میں دریغ نہ کرو، یعنی بالکل رکو نہیں۔ کھانے پینے کا پورا انتظام کرو، سپاہی جو ہوں ان کو مال غنیمت میں بھی خوب فیاضی کے ساتھ دیتے رہو، اور دیکھو لشکر والوں کے لیے غلہ سستا کر دو، اور علاقے والوں میں کاشتکاروں کا، یعنی جو کسان ہے، جس کو
ہمارے ملک میں ان داتا کہا جاتا ہے، حالانکہ ان داتا وہ نہیں، اناج دینے والا تو اللہ ہے، کسان تو ذریعہ ہے۔ کاشتکاروں اور تاجروں کے سامنے ہر قسم کی رعایت کرو، ان کے ساتھ ہر قسم سے سہولت کا معاملہ کرو، کیونکہ خوشی اور خوشحالی اور آسودگی اور مرفہ حالی اسی ملک کے اندر آتی ہے جس ملک کا کسان خوشحال رہتا ہے۔ جس ملک کا کسان خوشحالی میں رہے گا وہ ملک خوشحال رہے گا۔ یہ کتنا بڑا نقطہ اور کتنی بڑی بات ہے جو حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم سے کہی تھی، کاش ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ لوگ تمہاری طرف مائل ہوں گے اور یہ تمہارے ماتحت رہیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ سے کبھی کوئی سوال کرے کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر پہلا حملہ یا سندھ پر پہلا حملہ، اکھنڈ بھارت پہ پہلا حملہ کیوں کیا تھا، تو میں امید کرتا ہوں اس کا جواب میں نے آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں دے دیا ہے۔ پورا ویڈیو سنیں، اچھے کمنٹ کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں اس کی شیئرنگ کا مزاج بھی اتنا کم ہوتا ہے، اور اسی طرح اس پر کمنٹ کرنے کا مزاج بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کو دیکھنے کا مزاج کم ہوتا ہے۔ الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے کا رواج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کرے ہمارے یہاں مزاج ایکیڈمک بنے، پڑھنے لکھنے والے بنے، اور ہم اپنے اللہ کے کرم سے ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی اور ایک سوفسٹیکیٹڈ قوم بنے۔ یہی ہماری منوکامنا ہے، یہی ہماری کوشش ہے۔ ایمان اور علم کی آبیاری یہ ہمارا مشن ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو جوڑیے، لائیے، اور اس طرح دین کی بہت اہم اور ضروری معلومات کو گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ اس کا لنک ہم نیچے دے رہے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ کئی ہمارے چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی نئی اور تازہ اور بنیادی معلومات روزانہ حاصل کریں، ٹھیک 10:30 بجے سے 11 بجے تک۔ چلیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔